بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہارٹ ٹاک ود ہاشمی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان ہاشمی۔ ناظرین سب سے پہلے تو ہم آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیں گے کہ عمران خان صاحب نے آج باضابطہ طور پر پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ دے دی ہے، 23 دسمبر کی تاریخ۔ جی ہاں ناظرین، عمران خان صاحب نے آج اپنے جو خطاب میں جو ڈیٹس دی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بارے میں، وہ 23 دسمبر کی ڈیٹ انہوں نے دے دی کہ وہ باضابطہ طور پہ اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے۔ تھی تو ناظرین یہ ایک بریکنگ نیوز ہی، لیکن اب اس میں کوئی ایسی بریک رہ نہیں گئی، اور کیونکہ یہ نیوز اتنی کو پٹ گئی ہے کہ اس میں پیچھے کوئی سرپرائز والی بات نہیں رہے گی۔ اس پہ ہم مزید روشنی ڈالیں گے۔ بڑی اہم اس میں موومنٹ ہوئی ہے کافی ساری اس نیوز کے حوالے سے، وہ ہم آپ کو ساری تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے 2-3 مختصر نیوز ہیں، ان پہ بھی ہم ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال لیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہم جنرل باجوہ سے متعلق ہمارے اندرونی ذرائع کے مطابق کچھ ہمیں رپورٹس ملی ہیں۔ ایک ایسی اطلاع ملی کہ جو ابھی تک میرا خیال ہے ہم نے کہیں بھی آگے پیچھے کسی چینل پہ دیکھی نہیں، اور باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اپنے قانونی ماہرین سے رائے لینے کے بعد کہ وہ عمران خان پر ایک کیس دائر کرنے والے ہیں عنقریب، کیونکہ ان کے مطابق ان کی جو ساکھ ہے اس کو متاثر کیا گیا، اور عمران خان آئے روز ان پہ نئے سے نئے الزامات لگا رہے ہیں۔ تو ناظرین انہوں نے جو ہمیں ذرائع کے مطابق جو نیوز ملی اس میں یہ ہے کہ اپنے جو قانونی ماہرین، قانونی ٹیم ہے، اس سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد وہ عنقریب یہ فیصلہ دیں گے کہ آیا وہ کوئی ڈیفرمیشن کا کیس کرتے ہیں یا عدالت میں جاتے ہیں، یا کہ کن ثبوتوں کی بنا پہ عمران خان صاحب ان پہ روز کوئی نہ کوئی نیا الزام لگا دیتے ہیں کہ ہر چیز میں ان کی انوالومنٹ تھی۔ میں ایک ڈمی وزیر اعظم تھا اور جو کر رہے تھے باجوہ صاحب ہی کر رہے تھے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس خبر کو کب تک وہ منظر عام پر لے کے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نیوز 1-2 دن پہلے سے جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں ایک نیوز گردش کر رہی تھی کہ وہ سیاست میں آ رہے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے پروگرام میں ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھائی جس میں وہ اپنے آبائی حلقے میں ایک تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں کے جو مقامی جو لوکل پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کے جو جاننے والے لوگ ہیں، وہ انہیں وہ مخاطب بھی ہو رہے ہیں، تقریر بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کا یقین بھی دلا رہے ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے کی اور پاکستان کی جو ان سے سیاست میں آ کے اور ہمارے علاقے کی ترجمانی کریں۔ ہمارا علاقہ پہلے بھی آپ کی وجہ سے بڑا پھلا پھولا، بڑے فنڈز ملے، تو آپ کو مزید سیاست میں آ کے اپنے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین ہمارے ذرائع کے مطابق جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب ہیں، انہوں نے اس معاملے میں جو ان سے لا تلقی کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، میں وہ رینڈم ایک ایونٹ تھا اس میں چلا گیا، لیکن میں ذاتی طور پہ نہ سیاست میں آنا چاہتا ہوں، نہ آ رہا ہوں، اور میرا مستقبل قریب میں بھی کوئی سیاست میں یا پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو ناظرین میرا خیال میں اس وقت فیض حمید صاحب بھی یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کی جو ذاتی جو ساکھ ہے وہ بڑی متاثر ہوئی پی ٹی آئی کی وجہ سے میرے خیال میں، اور یہ بیچارے بڑے قابل افسر تھے، کیونکہ میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے بارے میں جو کافی سارے میری پاکستان میں جاننے والے لوگ ہیں، کچھ آرمی افسرز ہیں جو ان کے ساتھ سرو بھی کر چکے، میری بات بھی ہوئی کچھ لوگوں سے، اور ہر بندہ یہی کہتا ہے ان کے بارے میں، جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں، کہ وہ انتہائی قابل ترین افسر تھے، اور شروع میں جنرل باجوہ کا پروگرام بھی یہی تھا کہ انہی کو چیف لگایا جائے، اسی حوالے سے ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی تھی۔ یہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے، مختلف بڑے عہدوں پر کی پوسٹ پہ وہ تعینات رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی ساکھ کو نقصان تب پہنچا جب آؤٹ آف دا وے جا کے عمران خان صاحب نے ان کا ہر جگہ پہ ساتھ دیا، ان کا نام سیاست میں ہائی لائٹ کیا، تو اس وقت وہ ایک متنازع شخصیت بن گئے، لیکن نو ڈاؤٹ وہ اس وقت تک جو آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سب سے اسٹرانگ ترین امیدوار تھے۔ خیر وہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے، انسان بڑا کچھ اپنی زندگی میں پلان کرتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا پلانر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اوپر بیٹھی ہے۔ تو خیر مزید خبروں کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم میڈیا سے متعلق ایک نیوز آپ کو دیں کہ ایک مشہور ٹی وی اینکر مبشر لقمان صاحب، ان پہ ایک کیس تھا اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں،
جس کی سماعت کل ہوئی اور اس میں ان کو 2 سال کی قید کی سزا دی گئی۔ جی ہاں ناظرین، مبشر لقمان صاحب کو جو پروگرام کھرا سچ کے نام سے کرتے ہیں اور اپنے پروگرام میں ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بڑے نیوٹرل پروگرام کرتے ہیں، وہ سب کے بارے میں تنقید کرتے ہیں، تو لیکن آج سے چند سال قبل اگر آپ کو تفصیلات بتائیں تو انہوں نے ایک پروگرام کیا اور اس میں تنقید کی، اور لیگی رہنما ہیں دانیال عزیز، ان کے اور ان کی فیملی کے بارے میں، ان کے والد صاحب کے بارے میں، انور عزیز جو مرحوم جو فوت بھی ہو چکے ہیں، تو ان کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں کی اور وہ ذاتیات پہ چلے گئے، اور میرا خیال ہے شاید اس کے کچھ ثبوت نہیں ہوں گے، اس وجہ سے دانیال عزیز صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ کورٹ میں چلے گئے ان کے خلاف اور کوئی ڈیفرمیشن کا کیس کر دیا، اور وہ کافی سال وہ چلتا رہا عدالت میں کیس، اور ابھی کل آ کے عدالت نے فیصلہ کیا کہ 2 سال کی ان کو قید کی سزا دے دی گئی مبشر لقمان صاحب کو، اور اس میں ذرائع کے مطابق انہوں نے قبل از وقت گرفتاری کی درخواست بھی دے دی، اور ان کی وہ ضمانت کی درخواست قبول بھی کر لی گئی، اور 5 لاکھ کے مچلکے دے کے ان کی ضمانت ہو گئی، اور اس سزا کے ساتھ ساتھ ان کو 5 یا 6 لاکھ کا کچھ جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ہم یہاں پہ کہ یہ ہم ظاہر ہے ہم سب لوگ ابھی یہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ہم پروگرام کرتے ہیں، ہمارے مختلف ذرائع سے ہمیں نیوز ملتی ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی کوئی یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی ذاتی زندگی پہ ہم کیچڑ اچھالیں، جب تک ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، ٹھوس شواہد نہیں ہے، اور ان شواہد اور ثبوتوں کے بنا ہم کسی کی ذاتیات پہ انگلی نہیں، ویسے بھی کسی کی سیاسی زندگی پہ آپ تبصرہ کریں جو مرضی، لیکن ذاتی زندگی پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ذرائع کے مطابق مبشر لقمان صاحب نے بھی جو پروگرام کھرا سچ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اس پروگرام میں کھرا سچ نہ بیان کیا، اور وہ اس میں کچھ ملاوٹ جب آئی تو انہوں نے ان کی فیملی سے متعلق، ان کی فیملی کی شادیوں سے متعلق یا کوئی مذہبی معاملات سے متعلق کچھ ایسی باتیں کی کہ وہ جو ان کو ناگوار گزری، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے اگر آپ کے پاس کوئی جب ثبوت نہیں ہوتا، اور جب کوئی بندہ جس پہ آپ الزام لگاتے ہیں وہ عدالت چلا جاتا ہے، تو اٹ مینز کہ وہ اگر کورٹ جا رہا ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ، بہائنڈ دا سین کوئی ایسی چیزیں ہیں، اور ان کے پاس ثبوت ہیں اس چیز کے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سیم لائک آپ دیکھ لیں، اگر جنرل باجوہ صاحب بھی جاتے ہیں اگر عمران خان صاحب کے خلاف عدالت میں، تو ان کے پاس اگر عمران خان صاحب کے پاس اگر کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہ باجوہ صاحب پہ الزامات کی بارش کر رہے ہیں، تو میں بھی قمر جاوید باجوہ صاحب بھی یہ کیس جیت جائیں، ان کے خلاف کیا گیا۔ خیر یہ دیکھیں گے مستقبل میں کیا ہوتا ہے، لیکن اب آ جائیں آپ پنجاب اسمبلیوں کی، اور پنجاب اسمبلی کی اور کے پی کی اسمبلی کی تحلیل کے متعلق ہم آپ کو ناظرین اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی تو ناظرین، بریک سے پہلے ہم اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں تفصیلات کو آگاہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک اور سیریز کا آغاز کیا ہے، کہانی سیریز کا آغاز کیا ہے۔ ناظرین اس میں بڑی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں ہوں گی، اور ہماری اس کہانیوں کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کی اصلاح کرنا ہے اور طنز و مزاح ہے، اور سم ٹائم یہ کہانیاں ناظرین کسی کی موجودہ سیاسی حالات اور سینیریو سے متعلق شباہت ان کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے نا لوگوں کی اصلاح کرنا اور سبق آموز پیغام پہنچانا ہے۔ تو وہ کہانی ہم آپ کو اینڈ میں سنائیں گے، اس سے پہلے ہم ذرا پنجاب کی جو ان سی رداد ہے آپ کو سنائیں گے کہ اس وقت پنجاب میں کیا چل رہا ہے۔ ناظرین کل پرویز الہی صاحب کا اچانک ایک ہنگامی دورہ ہوا اسلام آباد کا، پنڈی اسلام آباد کا، اور وہ ایک خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور سے اسلام آباد تشریف لے گئے۔ وہاں پہ ان کی ایک بڑی اعلیٰ شخصیت سے ملاقات ہونی تھی، کسی بڑی شخصیت سے ملاقات متوقع تھی۔ تو ناظرین ان کا جو خصوصی طیارہ ہے وہ نور خان ایئر بیس پہ وہ لینڈ کیا، اور وہاں سے بڑے سخت حفاظتی حصار میں ان کو لے جایا گیا اس جو اعلیٰ شخصیت ہے اس کے پاس۔ وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر کی ملاقات تھی، اس کے بعد پھر وہ واپس لاہور آ گئے،
اور اس دوران پی ٹی آئی کو بڑی تشویش تھی. عمران خان صاحب کے بھی کچھ محلہ 4-5 کالز بھی آئیں اس دوران, اور جو وہ اٹینڈ نہیں کر سکے, اور مونس علی صاحب بھی جو سا پیچھے ان کو ڈیل کرتے رہے. یاد رہے کہ کل ہی آصف علی زرداری صاحب اور جو شجاعت حسین صاحب بھی اسلام آباد میں موجود تھے, لیکن پرویز علی صاحب کی ملاقات ان دونوں سے نہیں ہوئی. کل ان کی کسی اور اعلیٰ شخصیت کے ساتھ ملاقات ڈیو تھی. خیر, آپ کو مزید تفصیلات بتاتے چلیں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پرویز علی صاحب کے صاحبزادے مونس علی صاحب, وہ ان کی بھی کیمسٹری عمران خان صاحب کے ساتھ کافی حد تک ملتی ہے, اور عمران خان صاحب کے ساتھ زیادہ تر جو سیاسی معاملات پہ ڈسکشن انہی کی ہوتی ہے, وہی آتے جاتے ہیں. اور کافی دن سے پرویز علی صاحب کا کوئی چکر بھی نہیں لگا زمان پاک میں, لیکن مونس علی صاحب کی ملاقات ہوئی. اور پہلے تو جو ان کی بات چیت چل رہی تھی آپس میں کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے, تو مونس علی صاحب نے اپنے والد صاحب کو پیغام دیا اور بتایا کہ ہم کو پنجاب میں 30 کے قریب سیٹوں پر کرنا چاہتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ. تو جس پہ عمران خان صاحب نے اپنی جو ٹیم سے مشاورت کے بعد انہیں بتایا کہ مناسب یہی ہے کہ ہم آپ کو رضامند ہیں سیٹیں دینے پہ, لیکن آپ کو اس سے پہلے پارٹی میں شمولیت کرنا پڑے گی. تو جس پہ مونس علی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اپنی فیملی میں اس پہ مشاورت کریں گے. حالانکہ اس سے پہلے بھی جب یہ بات ہوئی ایک موقع پہ, تو انہوں نے صاف پرویز علی صاحب نے بھی کہا کہ ہم پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا ذاتی ووٹر ہے, جو کاف لیگ کا ووٹر ہے, ہمارا ذاتی تشخص جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور ہمارا ایک پارٹی ہے, ایک نام ہے. اور وہ ٹھیک ہے, ہمارے آپس میں فیملی میں تھوڑے سے اختلافات ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ حل طلب ہے, ان کو ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں فیملی میں کہ وہ کیا چلے گا, لیکن ہم پارٹی نہیں چھوڑیں گے. لیکن اب جو ناظرین جو کل کی صورتحال تھی اور جو آج صورتحال میں تبدیلی آئی, وہ بڑی, اس نیوز میں بھی آپ کو ایک بریکنگ نیوز بھی میں دوں گا, اور وہ بڑی اہم ذرائع سے وہ نیوز ہم تک یہاں پہ ٹریول کرتی کرتی آئی گئی اچانک. اور وہ نیوز یہ تھی کہ چودھری برادران نے اپنی جو مشاورت کی فیملی میں آپس میں, اس نے نہ صرف 30 سیٹیں مانگ لیں, بلکہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم رضامند ہیں آپ کے ساتھ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے پر, لیکن ناظرین اس کی ایک بڑی شرط ہوگی. اور سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں پنجاب میں پی ٹی آئی کا صدر, جو پی ٹی آئی کی پنجاب کی صدارت ہے, وہ ہمیں دی جائے, اور اس کے علاوہ جو آئندہ آنے والے الیکشن ہے اس میں چیف منسٹرشپ بھی ہمیں دی جائے. جی ہاں ناظرین, یہ بھی ایک بڑی خبر تھی, اور آپ سب کے لیے ایک یہ بڑی نئی اور بڑی خبر ہوگی کہ انہوں نے پی ٹی آئی پنجاب کے لیے صدارت مانگ لی, اور آئندہ آنے والے الیکشن میں چیف منسٹرشپ بھی مانگ لی, اور نہ صرف چیف منسٹرشپ, 30 سیٹیں بھی مانگ لی. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی خبر ناظرین آپ سے آگے ہے کہ وہ چیف منسٹرشپ کے لیے کس کو نامزد کر رہے ہیں اور پنجاب کی صدارت کے لیے کس کو نامزد کر رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرویز علی صاحب ایک بڑے منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں سیاست میں, اور انہوں نے آئندہ کے جو حالات ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا اور یہ عندیہ دیا کہ جیسا کہ عمران خان صاحب کی بڑی جو میوچل انڈرسٹینڈنگ بڑی ٹھیک جا رہی ہے ابھی تک مونس علی سے, تو آنے والے جو الیکشن ہیں ان میں جو آنے والی آئندہ بننے والی حکومت ہوگی, اور اگر پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے تو اس میں ان کے جو چیف منسٹر پنجاب کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ مونس علی ہوں گے. جی ہاں ناظرین, کاف لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارے اندرونی ذرائع کے مطابق, اس میں کچھ کنفرم نہیں ہم کر سکتے, لیکن یہ جو ہمیں ذرائع جو نیوز پہنچائی وہ وہاں تک ہم بات آپ کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کے آئندہ آنے والے چیف منسٹر چودھری پرویز علی کی بجائے ان کے بیٹے مونس علی ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز علی صاحب کو پنجاب پی ٹی آئی پنجاب کا صدر بنایا جائے. تو ناظرین یہ تو تھی وہ چیز جو انہوں نے اپنا موقف بیان کیا. ایک آفر پی ٹی آئی نے دی, چیئرمین پی ٹی آئی نے دی مونس علی صاحب کو اور کاف لیگ کو. پھر کاف لیگ نے اپنا مشترکہ جو صلاح مشورہ کر کے پارٹی عہدیداروں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ, تو پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر ہم پارٹی چھوڑنے کی قربانی دیتے ہیں تو ناظرین پھر ہمیں جو ان سے اس کا ریوارڈ بھی ملنا چاہیے, اور اس طرح سے یہ معاملہ حل کیا جا سکتا ہے. ہوگا کیا ناظرین, یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اصل میں ہوگا کیا. ہوگا یہ ہے کہ ہونا منا کچھ نہیں, نہ اسمبلیاں ٹوٹنی ہیں. آج جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں
اور کے پی میں انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں باقاعدہ طور پہ ایک ڈیٹ دے دی کہ 23 دسمبر کو ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 ہفتے سے یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو خوش کر رہی ہیں، ایک دوسرے کے قانون کو خوش کر رہے ہیں. ادھر سے پرویز الہی صاحب ڈیلی کبھی ٹویٹر پہ کبھی سوشل میڈیا پہ اپنے چینلز پہ ویڈیو بیان میں بھی بتا رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو اسمبلیاں وہ جب کہیں گے ان کی امانت ہے، ڈیلی بتا رہے ہیں کہ ان کی امانت ہے، اور اپنے ہر بیان میں یہ کہہ رہے ہیں. ادھر سے عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی ہم سیم پیج پہ ہیں، کاف لیگ کے ساتھ ہیں، ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا بھی ہم سوچ رہے ہیں، ان کے ساتھ کریں گے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ. میں چاہتا ہوں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، لیکن پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ کیونکہ فنڈز لگا دی ہیں اور وہ فنڈز جو ترقیاتی منصوبوں پہ لگائے ہیں وہ منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچنے میں چند ماہ لگیں گے، اور ابھی یہ مناسب ٹائم نہیں ہے اسمبلیاں توڑنے کا. ناظرین، اس طرح دیکھا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے کانوں کو خوش کر رہے ہیں. اور ہوگا کیا اس دوران سفر کر رہی ہے عوام. آج عوام سارا دن ادھر لبرٹی چوک میں انتظار کرتے رہے، اسپیشلی خواتین کی کافی تعداد تھی وہاں پہ جو انتظار کرتے رہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے اور اسمبلیاں توڑ دیں گے. آج خیر اسمبلیاں تو وہ توڑ نہیں سکتے، نہ ہی اس کی سمری وہ بھیج سکتے ہیں آگے، وہ سمری تو پرویز الہی ہی بھیج سکتے ہیں اور وہی اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ جو ہے نا یہ خواہش ہی بن کے رہ جائے گی کہ اسمبلیاں ٹوٹیں اور وہ الیکشن میں جائیں. میرا خیال ہے ان کا ابھی الیکشن میں جانا مشکل ہے، اور ابھی پتہ نہیں پاکستان کی عوام اور اسپیشلی پنجاب کی عوام اس پہ کتنا سفر کرے گی. خیر آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ آئندہ چند روزوں میں یہ 4-5 دن ہے بیچ میں، اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ بھی عوام کے سامنے آ جائے گی کہ اس پہ بھی یوٹر لیا جاتا ہے یا نہیں، یا پنجاب کا آئندہ آنے والا مستقبل کیا ہے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم ابھی اپنی جانے سے پہلے ہم آپ کو اپنی کہانی بھی آج کی سناتے جائیں گے. جی تو ناظرین، کہانی کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو کہانی جو آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں نا، یہ بیسیکلی اس کا سیاست سے واقعی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ٹو بی ویری آنسٹ میرے ایک بڑے بھائی ہیں، وہ یہیں پہ برطانیہ میں مقیم ہے، سلیمان ہاشمی صاحب. میں ان کے ساتھ 2 دن پہلے ایک بات کر رہا تھا، اور رینڈملی کوئی سیاسی بات نہیں، کوئی پرائیویٹلی کسی کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو انہوں نے مثال کے طور پہ مجھے یہ کہانی سنائی جسے میں نے بڑا انجوائے کیا. میں اس وقت بھی ہنستا رہا، اور وہ فون بند کرنے کے بعد بھی میں 1-2 بار جب مجھے وہ یاد آئی تو مجھے بڑی ہنسی آئی اس کہانی پہ. لیکن بلا شبہ یہ جو کہانی ہے یہ بڑی سبق آموز کہانی ہے، اور سم ٹائم ہم جو یہ کہانیاں سناتے ہیں ان میں بڑا بڑا سبق پوشیدہ ہوتا ہے. اور اس کہانی کا مقصد بھی سنانے کا یہی ہے کہ اس سے آپ کچھ سیکھ بھی سکیں. تو ناظرین، وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا جسے موسیقی کا بڑا شوق تھا. اس نے اپنے دربار میں ایک موسیقار کو بلایا، پنجابی جسے کہتے ہیں مراسی نے بلا لیا. وہ مراسی دربار میں حاضر ہوا، اس نے آ کے گانا بجانا شروع کیا. اس کی آواز بڑی عمدہ تھی. جب آواز سنی اس کے جو بادشاہ سلامت ان کے کانوں کو خوشی محسوس ہوئی، تو انہوں نے خوشی میں اعلان کیا کہ وہ اس کو فلانی فلانی جاگیر ہے، وہ زمین ہے، مربع اس کو دے دو. وہ جو موسیقار صاحب تھے وہ اور خوش ہوئے، تو انہوں نے مزید گانے اپنی جو ان سے سرور لے میں آ کے تو گانے گانا شروع کیے. بادشاہ سلام مزید خوش ہوئے، انہیں مزید خوشی ہوئی. تو بادشاہ سلامت نے کہا جی اسے ہیرے جواہرات دے دو، بوریوں کے منہ کھول دو. اس نے فرتے جذبات میں اور اچھا گانا شروع کر دیا. جو جو ٹیلنٹ تھا اس کے پاس اس نے پیش کیا. بادشاہ سلامت نے پھر اعلان کیا کہ اس نے میرے کانوں کو خوش کیا، اور اس کو بس آپ اس کے دل کو خوش کر دو، اور اس کو جو دینار ہیں، سونے کے دینار ہیں، وہ اس کو بوریوں کی بوریاں دے دی جائیں. وہ جو مراسی تھا بڑا حیران ہوا. اس نے کہا یار میں تو آج تک میرے ٹیلنٹ کی کسی نے اتنی قدر ہی نہیں کی جو بادشاہ سلامت نے کر دی. وہ بڑا خوش ہوا. جب وہ جانے لگا تو جو دربار کا سٹاف تھا ان سے کہنے لگا کہ مجھے جو زمینیں جائیداد تو انہوں نے جو مربع دی ہیں وہ تو ظاہر ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کی رجسٹری وغیرہ ہوگی، ٹائم لگے گا، وہ 1-2 دن لگ جائیں گے. تو آپ جو مجھے ہیرے جواہرات اور جو سونے کے دینار وعدہ کیا بادشاہ سلامت نے وہ مجھے دے دیں. تو جو بادشاہ سلامت کا سٹاف تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی وہ ابھی اتنا کچھ زیادہ سامان ہے جو بادشاہ سلامت نے تمہیں دے دی، ہیرے جواہرات، ان کے لیے بوریاں کم پڑ گئی ہیں. تو وہ ہم کل بوریوں کا بندوبست کر لیں، تم کل آنا تو ہم تمہیں کل تمہارا سامان دے دیں گے. وہ جب اگلے روز دربار میں حاضر ہوا تو درباری سٹاف نے بتایا کہ بھائی وہ جو بوریاں کم پڑ گئی تھی ہم نے درزی بٹھائے ہیں،
ابھی وہ بوریاں سی رہے ہیں، بوریاں سلیں گی، ان میں پھر وہ تمہارا سونا اور ہیرے جواہرات سارے ڈالیں گے، پھر تمہیں دیں گے، تم 2 دن کے بعد آنا۔ وہ میراثی بیچارہ 2 دن بعد پھر منہ لٹکا کے آیا کہ ہاں بھی کیا بنا اب؟ تو انہوں نے کہا بھائی، وہ پھر انہوں نے لارا لگا دیا کہ ابھی تمہارا کام لیٹ ہے، اتنی جلدی نہیں۔ اس نے اندر میں بیچ میں کچھ سفارش کی، اس نے کہا مجھے ایک دفعہ بادشاہ سلامت سے ملوا دیں۔ وہ ایک دربان انہیں لے کے بادشاہ سلامت کے پاس حاضر ہو گیا، تو بادشاہ سلامت سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اس دن خوشی میں میرے سے بڑے اتنے وعدے کیے اور وہ مجھے انعام و کرام کی بارش کر دی، لیکن وہ انعام ابھی تک مجھ تک پہنچا نہیں ہے۔ بادشاہ صاحب ہنس دیے، انہوں نے کہا پاگل انسان، تم سمجھے نہیں میری بات کو۔ دیکھو اس دن تم نے گانا سنایا، بڑا اچھا سنایا، تمہارا بڑا اچھا ٹیلنٹ ہے، تم نے میرے کانوں کو خوش کیا اور میں نے تمہارے کانوں کو خوش کر دیا۔ تو وہ نتیجہ یہ ہوا کہ ناظرین آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے کانوں کو خوش کر رہے تھے۔ تو یہ اس کہانی کا مقصد بھی ہے کہ یہ بڑا سبق تھا کہ، اور وہ سبق آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، ہمیں مزید اس میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کو سمجھ آ جائے وہ کمنٹس میں ہمیں کمنٹس باکس میں بتا دے کہ وہ اس کہانی سے کیا نتیجہ حاصل کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے ناظرین، اور اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ایک اچھی کہانی، اس سے مزید اچھی اور سبق آموز کہانی لے کے آئیں گے آپ کے لیے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔